الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے بندوں کی بہتری کے لیے ہی کرتے ہیں۔ ہمیں دکھائی کچھ دیتا ہو، لیکن اللہ کی منشا اس کے پیچھے کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو جو ہوتا ہے وہ ہمارے اچھے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ جو کرتے ہیں وہ ہمارے اچھے ہی کے لیے کرتے ہیں۔ دکھنے میں بظاہر کچھ نظر آ رہا ہو اور آدمی ہمیشہ یہ بولتا رہتا ہے، اس کی زبان پر یہ جملے آتے رہتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیا میں ہی ملا ہوں اللہ کو، کوئی اور نہیں ملتا؟ اس طرح کے جملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری سمجھ چھوٹی ہے، ہماری نظر چھوٹی ہے، ہمارا علم چھوٹا ہے۔ ہم نہیں جان سکتے اللہ کی منشا کو، ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ پاک نے اس کے پیچھے کیا خیر چھپا کے رکھی ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کا نقصان نہیں چاہتی، کوئی ماں اپنے بچے کو پریشان کرنا نہیں چاہتی، تو پھر کائنات کے مالک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ وہ کیسے چاہیں گے کہ اس کا بندہ پریشان ہو؟ بس یہ ہے کہ ہمارے یقین کی کمی ہے، ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہماری زبانوں پر شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ راضی رہنا چاہیے کہ جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ اللہ کرتے ہیں، اور ضرور اس میں کچھ نہ کچھ خیر چھپی ہوئی ہوگی۔ بظاہر نظر کچھ آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، دیکھنے والوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ میں پال کے بتایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، موت کے نقشے ہیں، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو اپنی قدرت بتانا تھی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پال کے بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہیں، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ذبح ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک نے چھری کے نیچے ان کو بچا کر بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو مشہور واقعہ ہے کہ فرعون نے کس طرح ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، اور کس طرح اپنے آپ کو رب منواتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ پاک کا نظام اور اللہ پاک کی پلاننگ اصل پلاننگ ہے۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں دیکھیے، اس نے موسیٰ پیدا نہ ہو اس کے لیے ساری پلاننگ کی، اور بچوں کا قتل کروایا، اور کئی ہزار بچوں کو ختم کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ ایک بکسے میں بچے کو اس دریا میں ڈال دیں۔ کون ماں ہوگی جو اپنے بچے کو دریا میں ڈالے گی، اور کیا اس ماں پر گزر رہی ہوگی؟ لیکن بات اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ نے اطمینان بھی دلایا کہ دیکھو ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچائیں گے اور اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ لہذا اس اللہ کے حکم کے مطابق اس نیک ماں نے اس بچے کو دریا میں ڈال دیا۔
بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ مگرمچھ کا لقمہ بن جائے گا، اب یہ ڈوب جائے گا، اب یہ ختم ہو جائے گا، اب یہ فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ کو اپنی قدرت کا تماشا دکھانا ہے، اللہ کو اپنی پلاننگ بتانا ہے۔ تو پھر ماں نے وہی کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا اور وہ دریا میں بہتا 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 وہاں پہنچا جہاں شاہی محل تھا۔ فرعون اور اس کی بیوی وہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ پہنچا بھی اسی وقت جس وقت کہ وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کو دیکھا، اس کو نکلوایا، فوج کو بلایا اور سارے لوگ آئے اور چیک کیا اور اس میں دیکھا کہ وہ ایک بچہ، پیارا سا بچہ ہے، اور اہلیہ نے کہا نہیں میں تو اس کو پالوں گی اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو جو 70,000 بچوں کو اس لیے مروا دیا کہ موسیٰ پیدا نہیں ہونا، اللہ نے اسی کے محل میں موسیٰ کو پال کے بتایا۔ تو نظر کچھ آتا ہے، حالات کچھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا خیر چھپی ہوئی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہیں، اور خضر علیہ السلام نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ ہماری کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گے آپ، اور کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں، ناؤ میں سوار ہوتے ہیں، تو خضر علیہ السلام ناؤ میں ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، وہ سوال کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کر دیے؟ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا خاموش رہنا، سوال نہیں کرنا۔ خیر بہرحال پھر اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں تو بہت سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ خضر علیہ السلام ایک بچے کو اس میں سے لیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ سوال نہیں کرنا، اعتراض نہیں کرنا۔ پھر تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، ایک بستی سے گزر ہوتا ہے، وہ بستی والے ان کو بڑا پریشان کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے، تو خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کر بیٹھتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور آپ ان کی مدد کر کے وہ دیوار صحیح کر دے رہے ہیں۔ پھر آگے جانے کے بعد خضر علیہ السلام یہ ساری باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا ہے کہ یہ کشتی 2 مسکین بچوں کی ہے، اور ان کا سارا گزارا اور خرچہ اسی سے چلتا ہے، اور دریا کنارے پر ایک ظالم بادشاہ جو ہے مسلط ہے، اور وہ لوگوں کی کشتیاں چھین رہا ہے۔ میں نے اس میں عیب لگا دیا تاکہ اس کی کشتی نہ چھینے، اور فرمایا کہ وہ جو میں نے بچے کو قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بہت بڑا ظالم بننے والا تھا، میں نے اس کو اس لیے قتل کر دیا۔ اور وہ جو دیوار گر رہی تھی وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی ہے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی لوگ ان کے خزانے کو لوٹ لیتے، یہ ابھی سمجھدار نہیں ہیں، یہ اس کو سنبھال نہیں سکتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے، نظر کچھ آتا ہے اور حکمت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے، اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ واقعی اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سننے میں آیا، ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اور ان کا گردہ نکالنا پڑا۔ جب گردے کو نکالے تو جانچ ہوئی، جانچ میں پتہ چلا کہ ان کے گردے میں کینسر اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ اگر ان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، ان کو پتہ نہ چلتا، اور وہ جو ہے کینسر پورے جسم میں پھیل جاتا، تو پھر ایکسیڈنٹ ان کے لیے رحمت ہوا کہ زحمت ہوا۔ ایسے ہی ایک مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک بادشاہ اور ایک وزیر تھے، دونوں ساتھ میں رہتے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کافی محبت کرتے تھے، اور ہر سفر میں وہ وزیر بادشاہ کے ساتھ رہتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا لشکر لڑائی میں ہار گیا، شکست کھا گیا۔ تو بادشاہ نے وزیر سے جب بات کی تو وزیر نے کہا کہ اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، میرا لشکر ہار گیا اور یہ کہہ رہا ہے اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد کیا ہوا کہ بادشاہ کا لڑکا مر گیا،
پھر وزیر نے وہی کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد بادشاہ شکار پر گئے، اور شکار پر گئے تو ان کی انگلی کٹ گئی۔ پھر وزیر نے وہی جملہ کہا کہ بھائی اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا، میرا لشکر ہارا، اس نے کہا اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، میرا بیٹا مرا، اس نے کہا اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، اور میری انگلی کٹ گئی، اس پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کے اس کو کنویں میں لٹکا دیا۔ اب رات ہو گئی، اور رات میں ایک بڑا لشکر بستی پر حملے کے ارادے سے آیا، اور اس نے سب کو تلاش کیا، اور جتنے صحیح سالم ہٹے کٹے تھے سب کو لے لیا کہ ان کو بھیٹ چڑھائیں گے۔ بادشاہ کے پاس آیا اور تلاش کیا تو دیکھا ان کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے، تو عیبدار کی بھیٹ نہیں چڑھائی جا سکتی، لہذا بادشاہ کو چھوڑ کے آگے چل دیے۔ پھر بادشاہ سلامت جو ہے دوڑے دوڑے کنویں کے پاس گئے اور کہہ رہے ہیں اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ وزیر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ ایسا ایسا ہوا، لوگ آئے اور اچھے اچھوں کو سب کو چھانٹ کے لے گئے کہ ان کی بلی چلائیں گے اور بھیٹ چڑھائیں گے، میری انگلی کٹی ہوئی تھی اس لیے مجھے چھوڑ دیا کہ اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ وزیر نے کہا بادشاہ صحیح بات ہے، اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، آپ نے مجھے کنویں میں لٹکایا، اگر آپ مجھے کنویں میں نہ لٹکاتے تو وہ مجھے بھی لے کے چلے جاتے۔ تو دیکھا آپ نے، بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے۔ شکوے اور شکایت نہیں کرنا، اللہ پر الزام نہیں لگانا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ایسا نہیں بولنا، بلکہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، اس میں کچھ نہ کچھ خیر اللہ کی طرف سے چھپی ہوتی ہے۔ حالات دکھنے کے اعتبار سے مصیبت کے ہوں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر اللہ نے چھپا کر رکھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جو حالات ان کے اوپر آتے ہیں وہ ان کی بھلائی ہی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کیا بھلائی چھپی ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ بات سمجھا دے کہ اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔